بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے میں کاجل پکڑے ذرا رکھائی سے بولی۔ ناول جنت کے پتے، ناول نگار نمرہ احمد، قسط نمبر 10، پارٹ نمبر 6۔ محتسب نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کے شکنے درست کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدرے بھویں کیڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں سبھانجی میں کون تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا، گڈ نائٹ۔ وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازہ بند کرنے لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں۔ دروازہ بند کرتی حیا رکی، پھر پٹ نیم واہ کیا اور بالکونی میں قدم رکھا۔ میں کیوں روؤں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ محتسب کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں میں پانی تھا۔ حیا نے مہمان کی انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا۔ محتسب وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں موندے سانس کو اندر کھینچی۔ سٹرس لیمن لائم۔ وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمن کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ محتسب قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے اور ڈی جے کی کرسیاں آمنے سامنے رکھیں اور پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیموں کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کے دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ محتسب دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ محتسب نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ محتسب نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھا تھا۔ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ RP عرب کیسے لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام۔ کیا عرب کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں۔ محتسب نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر محتسب کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھا۔ وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو محتسب۔ محتسب نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچڑ سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی میکان کی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پر وہ 3 حروف اتارے۔
ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا، ذرا سی دراز سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دو پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ چلیے دوستو، یہ والا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب ہم چلیں گے ایپیسوڈ 11 پہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔